رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن سيرين قال إن هذا العلم دين فانظروا أمن تأخذون دينكم رواه مسلم. مسلم شریف کی حدیث ہے. محمد ان کا نام تھا، محمد ابن سیرین. بہت زبردست علم رکھتے تھے اور خواب کی تعبیر بتانے میں جواب نہیں تھا. خواب سننے کے بعد ہی بتا دیتے تھے کہ یہ عام لوگوں کا خواب نہیں، کسی خاص آدمی کا خواب. کبھی کبھی کچھ خاص لوگ اپنا خواب خود نہیں بیان کرتے، دوسروں سے کہتے کہ جا کے پوچھو ابن سیرین سے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو خواب سننے کے بعد ہی کہتے ہیں تمہارا خواب نہیں، کسی خاص آدمی کا خواب. بہت مہارت. وہ روایت کر رہے ہیں کہ یہ کتاب و سنت کا علم یہ دین ہے. لہذا جب آپ اپنا دین حاصل کرنے لگو تو دیکھو کہ کس سے حاصل کر رہے ہیں. اگر دین آپ نے کسی دیندار سے حاصل کیا ہے تو یقیناً آپ نے نفع کمایا اور نقصان سے بچ گئے. اور اگر دین کسی بے دین سے آپ سیکھنے گئے ہیں تو آپ نے نقصان اٹھایا اور نفع سے بہت دور ہو گئے. اب پہلے حدیث کے معنی سن لیجیے، پھر میں اس کو کھولتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ علم یعنی کتاب و سنت کا علم یہ دین ہے. تو تم آنکھ کھول کے دیکھ لو کہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو. بس اتنی ہی بات ہے. دین ہمیشہ دیندار سے سیکھنے کی ضرورت ہے جو خود دین پر عمل پیرا ہے. جیسے ایک عام آدمی ایک یہودی سے روز کہتا تھا کہ تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا، تو وہ سنتا تھا اور ہنس کے ٹال دیتا تھا. یہودی اب وہ خود بھی اہل کتاب ہے نا، سنتا تھا اور ہنس کے ٹال. ایک دن اس کا مزاج صحیح نہیں تھا اور اس کی عادت پڑی تھی، تو کبھی کبھی کہتا تھا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، تعریف تو آپ اسلام کی بہت کرتے ہو تو آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے. تو اس دن اس کا مزاج کچھ ترشی پر تھا. تو اس کہنے والے سے پوچھ لیا کہ آپ کس دین کی دعوت دے رہے ہو. تو اس عام آدمی نے کہا کہ کوئی دو چار اسلام نہیں ہے، دو چار دین نہیں ہے، دین تو ایک ہی ہے. اسی ایک دین کی دعوت آپ کو دے رہا ہوں. کہا تو یہ آپ کے نزدیک ہوگا ایک دن، ہمارے دیکھنے میں تو دو دین آ رہا ہے. دیکھ رہے ہو آپ، ہمارے دیکھنے میں دو دین آ رہا ہے. انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا ایک دین تو سلطان العارفین بایزید بستامی کا میں دیکھ رہا ہوں. بہت ادب سے نام لیا اسے. ایسے دیندار پر اور ایسے دین پر میری 100 جانیں قربان شاہ بنا. لیکن یہ میرے بس کی بات نہیں جو کر رہے ہیں، میرے اپنے بس میں. لیکن وہ دین ہے. دیکھ رہے ہیں آپ. اور تعریف وہ ہے جس کی تعریف خیر کریں. اپنے تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اصل فضیلت یہ ہے کہ غیر تعریف کریں. والفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمن بھی جس کی تعریف کریں وہ تعریف ہے. کہا اس دین پر میری 100 جانیں قربان، اس دین کا، لیکن وہ میرے بس میں نہیں، بہت سخت ہے. انہوں نے کہا وہ دوسرا دین کون ہے جو آپ کی نظر میں؟ کہا دوسرا دین وہ ہے جو میری نظر میں آپ کا ہے. تو اس سے تو میری یہودیت ہی اچھی ہے. دیکھا آپ نے مارا منہ پہ تھپڑ سے. کیا دین آپ لے کے چل رہے ہیں؟ آج بھی اگر کوئی سچا دیندار کسی کو مل جاتا غیر کو تو اس کی دینداری سے متاثر ہو کے مسلمان ہو جاتا. آج بھی تو کوئی ایرا گہرا نتھو خیرا مل گیا نام نہاد مسلمان، اس کو دیکھ کے بدزنی اور بڑھ جاتی ہے، بدگمانی اور زیادہ ہوتی ہے. دین وہ ہے کہ خیر بھی مدح سرائی میں لگ جائے. دین وہ نہیں جس پر انگلیاں اٹھے گی دیندار. اب غیر تو غیر ہے. اقبال نے تو خود مسلمانوں کے کہا یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو. غیر جو کہتے ہوں گے اپنے گھر میں کہتے ہوں گے، لیکن خود مسلمان نے خود جو ہے، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں، جسے بہت بڑا فلاسفر کہتے ہیں، جسے شاعر مشرق کہتے ہیں، جس کی دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے، جس نے مغرب اور مشرق کو چھان مارا تھا، وہ خود کہتا ہے یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرم آئے.
سمجھ لینا. تو خود اقبال سے پوچھا گیا کہ تو آپ تو دوسروں کے لیے یہ کہتے ہیں مسلمان جیسے دیکھ کے شرمائے ہو، تو آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خود کہا اس نے شعر میں کہا کہ چوں می گو یا مسلمانم بلرزم، جب کبھی میں اپنے منہ سے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپنے لگتا ہوں. جب اپنے منہ سے خود میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپنے لگتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ، اس لیے کہ لا الہ کی مشکلات مجھے معلوم ہے. یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں نا کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لائق ہے عبادت نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہی کلمہ پڑھتے ہیں. کہا اس کلمے کی جو ہے مشکلات کا مجھے علم ہے. جب ہم نے اس کو خدا مان لیا اور ہم بندے بن گئے تو پھر جو خدا کہ وہ ہم کو کرنا کرتے ہیں. سب اپنی مرضی کا کام سب سے میں خدا کے کر دیتے. کیا تماشا ہے، کیا تماشا ہے. چلو یہ تو ایک بات ہوئی صاحب. دین وہ ہے جس کی خیر بھی تعریف کر. اب جب سمجھ میں اور سن لیجئے، حضور دین لے کے آئے تھے اور سارے جہاں میں دین کا ڈنکا بج رہا تھا اور دین کا غلغلہ تھا، اور صحابہ بھی دین لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے. جب وہ تجارت کرنے کے لیے باہر نکلتے تو دین لے کے جاتے تھے، اور دین ہی اصل ہے. دین اصل ہے. رہ گیا یہ مسالک اور مشارب، مسلک جسے کہتے ہیں اس کی جمع مسالک. مشارب مشرب کہ کس خانوادے سے آپ متعلق ہے، خانقاہی نظام، یہ سب اسی دین کی خدمت کے لیے ہے، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہے. کوئی مسلک لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہے کہ آپ نے یہ امامہ ہرا کیوں باندھ لیا اور یہ سفید کیوں باندھ لیا، اس کے لیے نہیں ہے بابا. یہ طریقت اور حقیقت اور محبت یہ سب شریعت سے متعلق، سب شریعت کی خدمت کے لیے. شریعت بڑھ ہے، یہ سب نہر ہے. تو آج نہروں کی بات ہے، سمندر کی بات ہے. آپ کا دین سمندر ہے، اور نہروں میں پانی اسی وقت تک ہے جب تک سمندر میں پانی ہے. سمندر میں نہریں سب خشک ہو جائیں گے، آگ لگ جائے گی. اچھا بتاؤ تکمیل کس کی ہوئی؟ دین کی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل. بات دین ہی کی چل رہی ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور اے محبوب تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام دین کو پسند کیا. وہاں بھی دین ہی آیا، کوئی مشرب نہیں آ رہا نہ مشرب آ رہا. جب لوگوں کو دعوت دی گئی کچھ لوگ ادھر ادھر ہونے لگے، کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا. تو لڑائی جھگڑے کا تو کوئی حکم نہیں ہے. جو چاہے شکر کی راہ اختیار کرے، جو چاہے نہ شکری کی راہ چلے. تو کہہ دیا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، وہاں بھی دین ہی ہے. تمہیں تمہارا دین، ہمیں ہمارا دین. دیکھ رہے ہو، یہ نہیں کہ اس کو ماننا ہی پڑے گا، ہمارا احترام کرنا پڑے گا. ہوتے کون ہو؟ آپ کو اپنا دین، ہمیں ہمارا دین. اور مسالک اور مشارب کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ ان بزرگوں کی بھی پوری داستان ہم نے جب پڑھی تو وہ صرف دین کی بات کر رہے ہیں. جیسے اعلیٰ حضرت کا مسلک اعلیٰ حضرت چلتا ہے نا، مسلک ملا اعلیٰ حضرت کے ساتھ، لیکن اعلیٰ حضرت سے پوچھیے تو کہتے ہیں وہ بھی دین کی سے بات کر رہے ہیں. جیسے اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں، کہتا ہے نجدی کی کیوں تعظیم کی. نجدی ہم سے پوچھتا ہے کہ حضور کی اتنی تعظیم کیوں آپ نے کی. تو کہہ سکتے تھے کہ یہ میرا مسلک ہے، یہ میرا مشرب ہے. کہتے تھے جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہلوا رہے ہیں، لیکن وہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ کوئی اور ہے بیچ میں. خود ہی سوال کرتے ہیں، کہتا ہے نجدی کی کیوں تعظیم کی. نجدی کہتا ہے کہ اتنی تعظیم حضور کی کیسے آپ کرتے ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا سے ملا دیا. انا للہ و انا الیہ، خدا سے ملا دیا. کسی کے پاس جو خود نہیں مل پایا دوسرے کو ملا دیا. لوگ بےتاب ہے کہ خدا سے مل جائے، فنا فی اللہ ہو جائے. جو خود نہیں مل پایا دوسرے کو ملا دیا. کیا ملا دے گا خدا؟ ارے خدا خدا ہے، اور رسول خدا جدا ہے. خدا نہیں ہے، لیکن وہ خدا سے اتنے قریب ہے کہ بالکل جدا بھی نہیں ہے. وہ رسول خدا، خدا کے رسول ہے، خدا نہیں ہے، لیکن خدا سے ملے ہوئے اتنے کہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے. وہ تو اعلیٰ حضرت کہتے تو کہتے تھے یہ تو میرا مسلک ہے، یہ میرا مشرب ہے. لیکن یہ نہیں کہا. کہتا ہے نجدی کی کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا. پھر تجھ کو کیا دین ملا؟ سن رہے ہو، خود اعلیٰ حضرت دین استعمال کر رہے ہیں. ہمارے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دونوں بزرگوں پر، بلکہ ان کے تمام آباء و اجداد پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں ہوں، نعمتیں ہوں، ہزاروں برکتیں ہوں. خود اپنی بات کرتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند. پوری دنیا ان کو مفتی اعظم ہی کے نام سے یاد کرتی ہے. وہ بر صغیر و پاک ہند کے نہیں، سارے جہاں کے مفتی تھے، مفتی اعظم. ہم نے صورتاً بھی اتنا خوبصورت آدمی نہیں دیکھا.
اور سیرتن بھی اتنا اچھا آدمی نہیں دیکھا. یہ میری کم نگاہی ہے, آپ کہہ دیجیے, کوئی بہت نگاہ والا نہیں ہوں میں, بہت دیدہ ور نہیں, میری کم نگاہی آپ, لیکن اتنا اچھا آدمی نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر جب جاؤں گا تو فرشتے پوچھیں گے, ہمارا دین پوچھیں گے, ہمارا ایمان پوچھیں گے, خود حضور کے بارے میں پوچھیں گے. تو میں کیا کہوں گا, ذرا سن لیجیے کیا کہہ رہے ہیں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں, مسلک نہیں پوچھیں گے, کیا چل پڑی ہے. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں, تمہاری ہی جانب اشارہ کرنا. جب میرا دین پوچھے فرشتے, اے مصطفیٰ رضا خان آپ کا دین کیا, ایمان کیا, اے حضور میں آپ ہی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ حضور یہ ہمارے دین ہے ایمان. دیکھ رہے ہیں, وہی دین کی بات کر رہے ہیں. یہ دین اصل ہے. سب کے جہاں کہیں پڑھا میں نے سے دین آیا, یہاں بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب و سنت علم دین ہے. دین کو سنبھالنے کی کوشش کرو اور دیندار بنو. مسلک ان سے پوچھ لیا جائے گا جو جہنم کی راہ چل پڑے ہیں, ان سے مسلک پوچھا جائے. فرشتے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تمہیں کون سی چیز جہنم کی طرف چلا کے لے آئی, مسلک چلنے کی چیز. وہاں پوچھا جائے کون سی راہ تم چل پڑے تھے کہ جہنم تک پہنچ گئے, مسلک پڑے چلنے کی راہ. وہاں پوچھیں گے مسلک کہ کون سی راہ چلے تھے بھیا کہ یہاں تک آ گئے جہنم تک. قالوا لم نکن من المصلین, کہا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین, وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. اس طرح سے جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے, خود کھا ہی لیتے تھے, سبحان اللہ جزاک اللہ کے اٹھ جاتے تھے. سب کو حکم ہے کھلانے کا. ارے جماعت کو نہیں کھلا سکتے, 2-4 کو تو کھلاؤ, اور 2-4 کو بھی نہیں کھلاتے, 1 کو کھلاؤ. کیا تماشا ہے. حکم ہے کھلاؤ مسکین کو, غریب کو کھانا کھلاؤ. وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. ہم بےہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ بےہودہ فکر میں لگے ہوئے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, یا بھی دین ہی کا لفظ ہے. اور اس یوم الدین کو ہم جھٹلاتے تھے کہ کوئی قیامت کا دن, کوئی فیصلے کا دن نہیں ہو. یہ سب درست ہے, سب حق ہے. مشارب جتنے ہیں سچے اچھے ہیں, وہ سب خدا تک جانے کے لیے. مسالک جتنے, مسلک جتنا ہے اللہ والوں کے چلنے کا, بزرگوں کا, سب اچھا ہے, سب وہ خدا تک پہنچا. جھگڑا کرنے کے لیے نہیں ہے. اصل جو ہے دین ہے, یہ سب دین کی خدمت کے لیے ہے, دین سے جدا نہیں ہے. اور خدا کی قسم یہ دین اتنا حسین ہے کہ آج بھی میں نے اپنے کانوں سے گواہی سنی, خدا کی قسم, جب دینداروں کو دیکھا ہے غیروں نے کہا یہ دین دیکھو, یہ سچا دین ہے, میرے اپنے کانوں سے. لیکن دین پر ہونا چاہیے, دین کو اختیار. دین سیکھو کسی دیندار سے, اور دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. یہ دین جو ہے کسی دیندار بزرگ کے نگاہ سے پیدا ہوتا ہے. مکتب میں آپ سیکھو, مدرسے میں آپ سیکھو, جو کچھ سیکھ رہے ہو, کالج میں آپ سیکھو, گھر میں سیکھو, مہذب اور شائستہ سوسائٹی میں سیکھو, جہاں سے چاہو سیکھو. لیکن اصل دین بزرگوں کے پاس سے ملتا ہے. پیری مریدی کا اسی لیے حکم تھا کہ کسی اچھے دیندار کو دیکھ کر کے اسے دین اپنا سیکھ لو. وہ سوداگری نہیں ہے, وہ کاروبار نہیں ہے پیری مریدی. وہ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا ہے اللہ کی راہ. چلو اس طرح سے دین اصل میں دیندار کی نگاہ سے پیدا ہوتا ہے. جس پر دینداروں نے نظر ڈال دی, وہ خدا کی قسم کیمیا بنا کے چھوڑ دیا انہوں نے, کیمیا بنا. اور اس نظر کی بات جو ہے خود اقبال بھی کر رہا ہے. جس نظر کی بات میں کر رہا ہوں وہ خود بھی کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا, یہاں کی مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. کہا یہ نگاہ خلیل اللہ کا فیضان تھا, یا کسی مکتب و مدرسے میں اسماعیل علیہ السلام نے یہ باپ کا ادب سیکھا تھا, بیٹے کو اپنے باپ کی بارگاہ میں اس طرح ہونا چاہیے, کسی مکتب و مدرسے میں سیکھا تھا, یا نگاہ خلیل اللہ کا فیضان تھا. یہ فیضان نظر تھا, یہ نظر کا فیضان. کون بیٹا ہے جو باپ کی چھری کے نیچے لیٹ جائے؟ ایک کبھی بات کوئی بیٹا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تیوری چڑھ جاتی ہے. تو زبان ہونے کی بات اگر کہہ دو تو کسی سے تو لیکن کیا حضرت خلیل کی نگاہ کا فیض ہے کہ کہا ہے میرے باپ اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے ذبح کرتے تو یہ تو آپ کر ڈالیے, اور انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا فیض. یہ نگاہ خلیل اللہ کا فیضان ہے. اور یہ نگاہ حبیب کا فیضان ہے کہ صدیق کو صدیق بنا دیا. یہ نگاہ حبیب کا فیضان ہے کہ فاروق کو فاروق بنا دیا. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا, پہلے تو 2 کے لیے دعا کیا تھا, اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام بعمر بن خطاب. بعد میں جو دعا کی تھی اس میں صرف عمر بن خطاب. تو یہ نگاہ حبیب تھی جس نے عمر کو عمر بنا. اسی لیے حضرت فاروق اعظم کہتے تھے
کہ میرے یہ سر پہ بال کس نے اگائے؟ حسنین کریمین سے کہ تمہارے نانا جان نے اگائے. علامت اشار علی رؤوسنا الا ابو، یہ ہمارے سر پہ بال کس نے اگائے؟ تمہارے نانا جان. دیکھو واقعہ بتا دوں آپ کو. ایک مرتبہ فاروق اعظم چونکہ امیر المومنین ہے تو ان کا بیٹا اجازت لینے گیا کہ میں کچھ بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو آؤں. اجازت نہیں دیا بیٹے کو، اس وقت بہت کام میں مصروف تھے. اتفاق سے وہاں حسنین کریمین بھی ملنا چاہتے تھے فاروق اعظم. جب دیکھا کہ بیٹے کو اجازت نہیں دیا تو سوچا کہ ہم کو کہاں ملے گی اجازت بیچارے. تو انہوں نے لوٹنے کی کوشش کی، لوٹ گئے. جیسے معلوم ہوا فاروق اعظم نے بلایا کہ آپ دونوں تو آئیے. کیوں واپس جا رہے ہیں؟ کہا ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے صاحبزادی کو اجازت نہیں دی، تو ہمیں کیا ملے گی؟ اب فاروق اعظم کہا بیٹا میرا بیٹا بیٹا ہے، آپ کا معاملہ دوسرا ہے. یہ میرے سر پہ بال کس نے؟ یہ امیر المومنین کہاں سے بناؤں؟ یہ نگاہ حبیب سے بناؤں. دنیا آج بھول کر کے شاہوں کے طور طریقے پر چل پڑی ہے، وہ اصل طریقہ غائب کر دیا. اور حکومتوں کا ایک بڑا حربہ یہ ہے کہ اصل مسائل سے توجہ ہٹا کے کسی اور پر توجہ کر دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا کمال ہوتا ہے حکومتوں کا. یہ ایک حکومت نہیں کرتی، زیادہ تر حکومتوں کے دندے یہی ہے. دندہ کیا اس کو گورا دندہ کہیے، یہی ہے اصل مسائل سے توجہ ہٹا دو، ادھر ادھر کی باتوں میں لگا دو بس، اور پبلک اسی میں لڑتی جگڑتی رہ جاتی. تو کہا آپ کا معاملہ جدا ہے، یہ ہمارے سر پہ بال کس نے اگایا؟ یعنی عزت کا یہ جو تاج امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کا تاج جو ہے میرے سر پر، یہ تمہارے نانا جان کا ہے. دیکھو سبحان اللہ. تو نگاہ چاہو اللہ والوں کی، ہو گئی کسی کی نگاہ پہ کیمیا بنا کے چھوڑ دے گی آپ کو، کیمیا بنا کے چھوڑ. نگاہ چاہو اللہ والوں سے، اور جہاں اللہ والے مل جائیں صرف ہاتھ چوم کے رخصت مت ہونا کہ ناک تھوک جتنا سے ان کے ہاتھ میں لگا دو، رومال سے پوچھتے رہنا. جو کچھ بنے ان کی خدمت کر لینا. دیکھ لو کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان کی خدمت کر لو. پھر اگر اٹھ گئی نگاہ ان کی، کوئی جواب نہیں. اگر جدھر نگاہ اٹھ جاتی ہے اللہ والوں پہ. اب آج آپ دیکھتے نہیں خواجہ کی نگاہ ہی تو اٹھتی ہے، کتنوں کو خواجگی سے قریب کر دیا. اور غوث کی نگاہ ہی تو اٹھتی ہے، کتنوں کو کیمیا بنا کے چھوڑ دیا. یہ تو پردہ فرمانے والے بزرگوں کے بعد زندہ میں موجود ہے. آج اولیاء موجود ہیں، ابدال موجود ہیں، اوتاد موجود ہیں، نجبا موجود ہیں، نقبا موجود ہیں، سب زندوں میں آئے. لیکن وہ بہت چھپے رہتے ہیں. ولایت کا معاملہ بہت تستر پر ہے، پردے پر ہے. ولی کبھی خود کو ظاہر کرنا چاہتا ہی نہیں، بالکل نہیں ظاہر کرنا. ڈھونڈتے رہو، اگر مل گئے کبھی ان کی نگاہ پڑ گئی ہو، خدا کرے سب پر نگاہ پڑے، اور سب سے زیادہ محتاج تو میں ہوں، مجھ پر بھی پڑے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب